نبی کا نور عین ہے، بالیقین حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 9 محرم الحرام، آج شب عاشور، کل روز عاشور، اور کل کیونکہ روز عاشور کی کچھ جو بڑی شہادتیں ہیں ان کی داستان بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ کل کا چونکہ موضوع ہوگا روز عاشور، صبح سے عصر تک کل کی داستان میں کوشش کریں گے کہ پورا روز عاشور سمرائز کر دیں ہوا کیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ یہ کوشش اور خواہش ہے کہ پوری داستان کربلا مدینے سے مدینے تک، اول سے آخر تک، ظاہر ہے اس میں بہت یہ سمندر کو کوزے بند کرنا پڑے گا، تو کچھ واقعات اس میں سکپ ہوں گے، کچھ واقعات میں ہم تیزی سے آگے بڑھیں گے، لیکن ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں پوری داستان کربلا آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ تو دیکھیے معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یزید حاکم وقت بنتا ہے، تخت نشین ہوتا ہے، اور یزید نے مدینے کے حاکم کو یہ پیغام بھیجا، خود حاکم میں وقت بن گیا، اور مدینے کے حاکم کو یہ پیغام بھیجا کہ حسین سے کہو میری بیعت کر لیں۔ امام حسین مدینے میں رہتے ہیں۔ ابھی بس ساتھ ساتھ چلیے گا، انشاءاللہ بہت آسانی سے ایک ایک مرحلہ طے کریں گے۔ حاکم وقت ہے یزید، مدینے کے حاکم کو پیغام بھیجتا ہے کہ مدینے میں رہتے ہیں نواسہ رسول، نام ہے حسین، حسین سے کہو میری بیعت کر لے۔ یعنی یہ صرف اپنی، یزید جو ہے یہ صرف اپنی مرضی کا دین امپلیمنٹ کرنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ امام حسین اس کو آفیشلی انڈورس کریں، باقاعدہ بیعت کریں۔ امام حسین تک پیغام پہنچایا گیا، امام حسین نے بیعت سے صاف انکار کیا، بلکہ خوبصورت جملہ کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ فارمولا دے دیا، صرف یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی، نہیں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو اب یہاں سے داستان شروع ہوتی ہے کہ اس بیعت کے مطالبے کا انکار تو کر دیا امام حسین نے، لیکن اب حالات کیوں ہو گئے تھے کہ امام حسین نے ساتھ ہی اب مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس کی الگ ڈیٹیل ہے کہ مدینہ چھوڑنے کا کیوں فیصلہ کیا اور یہ سارا کچھ، لیکن ظاہر ہے ابھی ہمارے وقت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، تو ابھی ہم صرف فیکٹ سے بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس ڈیولپمنٹ کے بعد امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی کہنے کو بظاہر شاید بہت بڑی چھوٹی سی بڑی معمول کی بات لگی ہو کہ حسین نے مدینہ، نہیں، رخصت مدینہ یہ اٹ سیلف بہت بڑے مصائب ہیں۔ بھئی عام حالات میں اپنی ولنگنس سے، اپنی مرضی سے، بلکہ زیادہ بہتر زندگی گزارنے کے لیے کوئی انسان اپنا شہر چھوڑ رہا ہوتا ہے تو جاتے وقت ایک اداسی ہوتی ہے نا، یار یہاں میرا بچپن، پھر جن کے ماں باپ کی خبریں بھی ہوں وہ کہتے ہیں یار یہ اپنے ماں باپ۔ ایک یہ سینیریو ہے۔ اب آپ ایک دوسرے سینیریو میں آ جائیے کہ کوئی شخص بات دلینا خواستہ چھوڑ کر جا رہا ہو اپنا شہر، وہ زیادہ اداس ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ کوئی شخص، کوئی مجھ جیسا کوئی گناہگار آدمی نہ ہو، یہ نواسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور اس عالم میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ کون سا ہے مدینہ؟ یہ وہ مدینہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا نا داستان کو عنوان ہے مدینے سے مدینے تک، مدینے سے شروع ہوا ہے معاملہ اور مدینے تک لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو سوچئے یہ وہ مدینہ ہے کہ جس مدینے کی گلیوں میں امام حسین کھیلے ہیں۔ آپ جو سارے واقعات سنتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی محبت فرماتے تھے، کیسی سواری ہے، کیسا سوار ہے، سجدوں میں طول ہے، یہ سب مدینے کے واقعات ہیں نا۔ حسین منی و انا من الحسین۔ تو بہرحال آج وہی مدینہ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ چھوڑ کے جا رہے ہیں امام حسین۔ تو اب کیا کیا؟ روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئے، کہا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا۔ اور روایات میں یہاں تک ہے کہ جب امام حسین پہلے تو روضہ رسول پہ گئے، اب اپنی والدہ سیدہ کائنات خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پہ گئے۔ تو روایات میں یہاں تک ہے کہ جب دونوں جگہ امام حسین کا جانا جو ہے نا بڑا مختلف تھا۔ جب روضہ رسول پہ جا رہے تھے الوداع کرنے کے لیے اطمینان کے ساتھ جا رہے تھے، قدم جمع کے رکھ رہے تھے، مگر جب ماں کی لحد پر پہنچے نا تو ایسے لپکے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود میں لپک کر نہیں جاتا۔ تو تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا۔ اماں کی لحد چھوٹی، روضہ بھی تیرا چھوٹا،
اس وقت کلیجے پر خنجر سا چلا لانا. بہرحال یہ تاریخ ہے, اگر یاد رکھ سکیں 28 رجب کی یہ تاریخ ہے. 28 رجب 60 ہجری سفر کا آغاز ہو رہا ہے مدینے سے, غالباً اتوار کی رات تھی. امام حسین مدینے سے روانہ ہوئے. کس عالم میں نکلے؟ یہ پورے خانوادے کے ہمراہ نکلے. سواریاں ہیں, اور سواری کا منظر کیا ہے؟ اللہ اکبر, محمل ہیں, اماریاں ہیں, ہر سوار کی الگ شان ہے. یعنی اب ظاہر ایک ایک کی تفصیل میں نہیں جاتے. جناب زینب کبریٰ, اور یہ اسپیسیفک یہ سواری کیوں منشن کی ہے, اس کی وجہ ہے, ساتھ رہے گا تو آگے آپ اس کا صرف کنٹراسٹ دیکھیے گا. جناب زینب کبریٰ علی کی بیٹی کس شان سے سوار ہو رہی ہیں مدینے سے جانے کے لیے؟ اس شان سے سوار ہو رہی ہیں کہ سواری میں بیٹھنے سے پہلے آواز بلند کی جاتی ہے, ارے لوگوں اپنی نظریں نیچی کر لو, علی کی بیٹی آ رہی ہے. ایک طرف سے حسین آ رہے ہیں, ایک طرف سے عباس آ رہے ہیں, ایک طرف سے علی اکبر بڑھ رہے ہیں. اس انداز میں جناب زینب کبریٰ سوار ہو رہی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. 28 رجب 60 ہجری روانگی, مدینے سے نکلے. کہاں پہنچے؟ مکہ مکرمہ پہنچے. کیونکہ مدینے کے تو حالات مطالبہ بیعت کے بعد اس نامناسب سمجھا آپ نے. 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ پہنچ گئے. 28 رجب کو نکلے اور 3 شعبان کو مکہ پہنچ گئے 60 ہجری. لیکن اب اگین میں نے کہا تیزی سے آگے بڑھیں گے. مکہ پہنچے, لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آپ شعبان کو پہنچے ہیں, اب آپ حج کا ارادہ رکھتے ہیں, مگر ایک دم یہ ہوا کہ حج کی تکمیل میں ابھی 2 دن باقی ہیں. یعنی بس ابھی حج آپ نے کرنا ہے 2 دن بعد, کہ آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مکے سے بھی روانگی اختیار کر لی. یعنی آپ نے حج نہیں کیا. تو یہ تقریباً کتنے ماہ ہوئے؟ حج ذی الحج کا مہینہ, اور شعبان میں آپ پہنچے ہیں مکہ. تو شعبان سے رمضان, رمضان سے شوال, شوال سے ذیقعد, ذیقعد سے ذی الحج, تقریباً 4 مہینے آپ مکے رہے. اب آپ نے مکہ بھی چھوڑ دیا. اور کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ حاجیوں کے لباس میں فوج کے سپاہی آئے ہوئے, یزید کی فوج کے, اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ خدا میں کوئی ایسی صورتحال ہو جائے. تو آپ نے اب مکہ بھی چھوڑ دیا. مکے سے امام حسین اب روانہ ہو رہے ہیں. پہلے مدینے سے نکلے, مکے سے نکلے, اور روانہ ہوتے وقت فرمایا, بھائی جو شخص ہمارے ساتھ اپنی جان کی قربانی کرنے پر آمادہ ہو وہ ہمارے ساتھ سفر کرے, میں کل صبح مکے سے روانہ ہو جاؤں. آگے بڑھتے ہیں. اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی. وہاں شہر کوفہ میں جب کوفے والوں کو یہ معلوم ہوا کہ نواسہ رسول نے مدینہ چھوڑ دیا ہے حالات کے سبب, تو کوفے سے امام حسین کو بہت خطوط لکھے گئے کہ آپ ہمارے پاس آئیے, آپ نے مدینہ چھوڑ دیا ہے, کوفہ آ جائیے. امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین نے اپنے سفیر کے طور پہ جناب مسلم ابن عقیل, اگر نام یاد رکھ سکیں, جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفے کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا. کیونکہ سچویشن اب ٹینس ہو رہی تھی نا. مدینے کے حالات پہلے ٹینس تھے, مکے کی سچویشن آپ نے سن لی, کوفے کی سچویشن کا جائزہ لینے کے لیے وہاں پہ بھیجا جناب مسلم بن عقیل کو. مگر کیا ہوا؟ جناب مسلم بن عقیل گئے کوفے میں. ابتدان بہت سارے لوگوں نے ساتھ دینے کی بھی ٹھانی, مگر اب کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ وہاں کوفے میں, حسین تو یہاں ہے, وہاں کوفے میں سب نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا, یہاں تک کہ جناب مسلم ابن عقیل کو وہاں شہید کر دیا گیا. تو اب یہ شہادتوں کے سلسلے کا آغاز. ابھی کربلا بپا نہیں ہوئی ہے, لیکن بپا ہو گئی ہے, شہادت ہو گئی ہے. ایک سفیر حسین شہید کر دیے گئے کوفے میں. آج بھی روضہ ہے کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل کا. ویری انٹرسٹنگلی مسجد کوفہ میں اگر انٹر ہو تو مسجد کوفہ کی ہی 4 دیواری کے اندر, مسجد کوفہ وہ مسجد جہاں حضرت علی کو ضربت لگی تھی, جہاں وہ شہید ہوئے تھے, اسی کی 4 دیواری میں جناب مسلم بن عقیل کا روضہ ہے آج. بہرحال تو اب مدینے سے نکلے ہیں, پھر مکے سے نکلے ہیں, راستے میں کوفے میں بھیجا ہے مسلم بن عقیل کو, وہاں پر ان کی شہادت ہو گئی ہے. اب آپ راستے میں آگے بڑھتے ہیں, ایک اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کیا؟ امام حسین راستے میں آپ کا سامنا ایک فوج سے ہوا. یہ فوج ہے 1000 افراد پر مشتمل. اس فوج کا سپاہی کون ہے؟ اس فوج کے سپاہی کا نام ہے حر. 1000 کی فوج لے کر آیا ہے, آپ کا راستہ روکنے آیا ہے. یہ بڑا سپاہ سالار تھا یزیدی فوج کا. جی ہاں, یہ وہی ہے جن کو آگے جا کے ہم حر علیہ السلام کہیں گے. حر علیہ السلام کہیں گے, جو راستہ روک رہا ہے امام حسین کا. کیا ہوا؟ تو اب معاملہ یہ ہوا تھا کہ راستہ یہ کچھ ایسا تھا, یعنی حر کو
یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ اس لشکر کو لے جا کے 1000 لوگوں کا لشکر لے آ کے حسین کے لشکر کو ٹریس کرو کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں اور ان کا راستہ بلاک کرو. اور یہ سب کچھ چونکہ ارجنٹلی پلان ہوا تھا تو ہر کو آپ تک پہنچنے کے لیے بہت غیر معمولی ایفرٹ کرنی پڑی تھی, ٹریس کرنا پڑا تھا, اور ریگستان میں بغیر پانی کے ساتھ لیے بہت تیز چلنا پڑا تھا. تو ہوا کیا, یہ آیا تو تھا راستہ روکنے کے لیے, لیکن یہاں پہنچ کر ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو گئی, ایک نیا کام ہوگا. کیا پہنچتے ہی اس کی فوج کے سوار, ہر کی فوج کے گھوڑے سب ہی کی پیاس کے مارے حالت غیر تھی. اب روکنے آئے مخالف لشکر کو, امام حسین کے لشکر کو, اور جب پہنچے ہیں سب کی حالت پیاس سے غیر ہو گئی. کیا امام حسین نے سب کو پانی پلایا, سب کو پانی پلایا, جانوروں کو بھی پانی پلایا. اور یہ اس واقعے کی اپنی ڈیٹیل ہے جن میں جانے کا بھی وقت نہیں ہے. جانوروں تک کو پانی پلایا. یہ سارا کچھ ہو گیا, آگے بڑھتے ہیں. اب پانی پلانے کے بعد امام حسین آگے روانہ ہونا, کیونکہ امام حسین تو سفر پہ تھے نا, یہ ہر نے راستہ روکا تھا, یہ پیاسے ہو گئے, ان کو پانی پلا دیا. اب جب امام حسین روانہ ہونے لگے, ہر نے کہا میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا, نہیں یہاں سے آگے میں نہیں جانے دوں گا, مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو گھیر کر عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچا دوں, کوفے چلیے وہاں تک پہنچا دوں. یہاں تک کہ اس تکرار میں, یعنی جب ہر یہ کہہ رہا تھا, ایک موقع ایسا آیا کہ ہر نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی کہ نہیں میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. ہر نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. فرزند زہرا سلام اللہ علیہ کو غیظ آیا اور امام حسین نے ایک سخت جملہ کہا, ہر تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ امام حسین نے غیظ و غضب کے عالم میں کہا. حضرت ہر نے جواب دیا, اور وہ جواب بڑا عجیب تھا. کہا حسین آپ نے تو یہ بات کہہ دی ہے, لیکن اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی تو میں بھی یہ جملہ اسی کو پلٹا دیتا, مگر میں کیا کروں, آپ کی ماں تو فاطمہ الزہرا ہے. تو بہرحال یہ ہے فوج عدو میں, دشمن کے کیمپ میں, لیکن بہرحال ایک احترام ہے اپنی جگہ. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. ہر حضرت امام حسین کو گھیر کر کربلا لے آیا. یعنی اگر ہر کا یہ عمل نہ ہوتا تو امام حسین اس انداز سے کربلا نہ آتے, اتنا امپورٹنٹ کیریکٹر ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. 2 محرم 61 ہجری ہے, امام حسین کربلا پہنچ گئے. 28 رجب کو نکلے 60 ہجری, 3 مدینے سے, 3 شعبان کو پہنچے ہیں مکے میں. حج سے کچھ دنوں پہلے نکل گئے مکے سے. 2 محرم 61 ہجری کو ایک مقام پر آ کر رک گئے ہیں. یہاں ایک اور عجیب واقعہ ہوا. کیا ہوا, جب قافلہ اس مقام پر پہنچا تو ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. کیا ہوا, ہوائیں چل رہی تھیں, مٹی کا ایک گرداب ہوا میں اڑا, وہ مٹی محمل تک پہنچی. امام حسین کی بہن جناب زینب نے تڑپ کر کہا بھیا بس جتنی جلدی ہو سکے نا آپ یہاں سے آگے چلیے. کیوں, مجھے بھیا اس کی مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. قافلہ رکا ہوا ہے اس مقام پر. امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس سے کہا کہ ذرا یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں, جو مقامی لوگ ہیں, انہیں بلاؤ. مقامی لوگوں کو بلایا گیا. مقامی لوگوں سے نام پوچھا گیا, اس جگہ کا کیا نام ہے. کسی نے کہا نینوا نام ہے ایسی جگہ کا. کسی اور سے پوچھا گیا جگہ کا کیا نام ہے. کسی نے کہا شط الفرات کہتے ہیں اس جگہ کو. ایک اور شخص سے پوچھا گیا, ایک بزرگ سے پوچھا گیا, اس نے کہا ہاں کربلا بھی کہتے ہیں اس جگہ کو. کربلا, بس کربلا کا نام سننا تھا. یہ 2 محرم کو ہو رہا ہے واقعہ. کربلا کا نام سننا تھا. امام نے کہا بس ہم یہی قیام کریں گے, خیمے لگا دیے جائیں. حضرت امام حسین نے کربلا کی اس زمین کو, وہاں کا جو قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو اسد, اس سے خریدا. اس کربلا کی زمین کو خریدا, اور خریدنے کے بعد اس سے بنی اسد کے لوگوں کو ہبہ کر دیا, تحفہ کر دیا. بس آپ کا اس قبیلے کے لوگوں سے ایک ڈائلاگ ہوا. کیا ہوا, بنی اسد کے لوگوں سے آپ کا بڑا عجیب مکالمہ ہوا. کیا کہا, دیکھو بنی اسد کے لوگوں, جب اس جگہ پر ہم سب مارے جائیں گے, اس زمین پہ ہم سب شہید ہوں گے, جب کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھنے آئے نا تو انہیں بتا دینا. جو کوئی زیارت کی غرض سے آئے نا
اس سے اپنا مہمان بنا لینا، اسے پانی پلا دینا۔ پھر 3 فقرے کہے امام حسین نے 3 مختلف طبقات سے۔ کیا مطلب؟ پہلے مردوں سے مخاطب ہوئے، کہا دیکھو اے بندگان مردان بنو اسد، اے بنو اسد کے مردوں، جب یہ ہمیں مار کر چلے جائیں نا تو بس کھیتی باڑی، اور کیوں کہہ رہے ہیں آگے آپ کو سمجھ آئی، تو کھیتی باڑی کے بہانے یہاں آنا، قبریں کھود دینا، ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ پھر ان کی عورتوں سے کہا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، دیکھو میں زینب کا بھائی ہوں، دیکھو اگر تمہارے مرد نہ آئے نا تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، گڑھے کھود دینا اور ہمیں دفنا دینا۔ پھر بچوں سے کہا بنی اسد کے، دیکھو اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے نا تم کھیلنے کے بہانے آنا، ہاتھوں میں مٹی بھر بھر کے ہماری لاشوں پہ ڈال دینا، گویا کہہ رہے ہو کہ دیکھو بچوں تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہماری تدفین ہو جائے گی۔ حسین کربلا پہنچ گئے ہیں، اب یزیدی فوجوں کی کربلا آمد ہو رہی ہے، دن گزر رہے ہیں، 2 محرم کو آئے ہیں، 3 محرم، 4 محرم، 5 محرم، 6، 7 محرم الحرام۔ 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا گیا۔ اب ان خیموں میں رہنے والوں کے پاس پانی نہیں ہے، پانی بند کر دیا گیا۔ 8 محرم، اب شب 9 محرم الحرام آ گئی، شب 9 یعنی کہ اگلے دن 9 محرم الحرام ہے۔ امام حسین نے، یعنی اب اس رات جنگ ہو جانی تھی، اگلے دن جنگ ہو جانی تھی 9 محرم الحرام کو، امام حسین نے 1 رات کی مہلت لی، 1 رات اور دی جائے۔ کیوں؟ بلکہ علماء کہتے ہیں مہلت لی نہیں تھی، مہلت دی تھی۔ کیا مطلب؟ کہ دیکھو ایک بار پھر سوچ لو یہ کیا کرنے جا رہے ہو۔ مہلت اس لیے بھی کہ 1 رات اور حسین اپنے پروردگار کی عبادت میں گزار دے، اس لیے بھی، اور مہلت اس لیے بھی کہ امام حسین اپنے ساتھیوں کو بھی ایک اور موقع دینا چاہتے تھے۔ کیا مطلب؟ یہ آج کی شب کا واقعہ ہے، آج شب عاشور ہے نا، تو یہ داستان کربلا بھی اور شب عاشور کا واقعہ بھی سنیے۔ امام حسین اپنے ساتھیوں کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ شب عاشور ہے اور کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ امام حسین چاہتے ہیں کہ کوئی زبردستی ساتھ نہ رہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ سو کیا ہوا، اب شام ہوئی، امام حسین نے اپنے تمام تر ساتھیوں کو مجتمع کیا، امام حسین نے اپنے تمام تر ساتھیوں سے ایک ڈائلاگ کیا، خطاب فرمایا۔ کیا کہا دیکھو خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے گا، دیکھو آگاہ ہونا دشمن کل ضرور جنگ کرے گا، میں حسین ابن علی تم سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں، جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ، دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں یہاں سے چلے جاؤ۔ اصحاب نے کہا مولا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ ناممکن ہے۔ کچھ روایات کے مطابق امام حسین نے ایک اور کام کیا اسی موقع پہ۔ کیا کیا؟ خیمے کا چراغ بجھا دیا، خیمے میں چراغ بجھا دیا، اور اگلا جملہ کہا دیکھو اگر شرمندگی کے مارے نہیں جا رہے ہو نا تو اب میں نے اندھیرا بھی کر دیا ہے، چلے جاؤ۔ کچھ دیر بعد چراغ دوبارہ جلایا گیا، جب چراغ جلایا گیا تو اب خیمے میں ایک نیا ماحول تھا۔ کیا ہوا؟ گردنوں پر تلواریں رکھی ہوئی اصحاب نے کہا مولا ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں اتار لیں گے مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اب آج کی رات تو اب یہ واقعہ ہوا شب کربلا، شب عاشورہ کربلا میں۔ اب ایک اور واقعہ سنیے، یہ شب عاشورہ کربلا کی مائیں کیسے گزار رہی ہیں۔ آج کی رات ابھی ان لمحات میں کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، دیکھو صبح حسین کا ساتھ دینے میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ شب عاشور ہے، حسین جانتے ہیں کل نہیں ہوں گے، ننھی سکینہ کل سے سینے پر نہیں سو سکے گی، یہ بھی جانتے ہیں کہ جناب سکینہ بعد 10 عاشورہ تماچے کھائیں گی، تو آج کی رات حضرت امام حسین اپنے انداز میں جناب سکینہ کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا دیکھو اچھی نہیں یہ بات، نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، ارے بیٹھا کرو کچھ دیر چراغوں کو بجھا کر، سمجھا کرو اس خاک کو اے لاڈلی بستر، بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی، اور اصغر کو نہ مانوس کرو پیار سے اپنے، صغرا اصغر کی اکبر کی عروسی کے نہ
نہ دیکھا کرو سپنے، صغرا کے قریب اتنا نہ بیٹھا کرو بی بی۔ امام حسین سمجھا رہے ہیں جناب سکینہ، وہ کہہ رہے ہیں دیکھو ماں باپ سدا زندہ کسی کے نہیں رہتے، ہم کو بھی جدا ہونا ہے ایک روز تو تم سے، یوں ٹوٹ کے تم ہم کو نہ چاہا کرو بی بی۔ بہرحال یہ مکالمے سب کے جاری ہیں۔ شب عاشور میں شب عاشور تمام ہوئی، روز عاشور شروع ہوا، اور روز عاشور جس کا تفصیلی بیان کل آئے گا۔ روز عاشور کیا شروع ہوا؟ اب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے کنہوں نے شہادتیں دی؟ امام حسین کے اصحاب نے سب سے پہلے شہادت کی، شہادتیں پیش کی۔ اب تمام تر اصحاب شہید ہو چکے ہیں، کچھ اصحاب کا تذکرہ بھی ہوگا باقاعدہ نشریات میں، ان کی شہادتیں تفصیل سے بھی بیان کی جائیں گی۔ اب امام حسین کے خانوادے کی باری ہے، اب گھر والے قربان ہونے لگے ہیں۔ امام حسن کے فرزند جناب قاسم، جنہوں نے کل رات پوچھا تھا، شب عاشور پوچھا تھا کہ بابا جان میرا نام ہے نا شہداء میں، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، ان کی بھی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی ہے۔ امام حسین جناب قاسم کی لاش ایک گٹھڑی میں لائے ہیں۔ حضرت عباس بھی شہید ہو گئے ہیں، کل آپ نے تفصیل سے واقعہ سنا ہے۔ جناب زینب کے فرزند حضرت اون و محمد بھی شہید ہو گئے ہیں، جناب زینب سجدہ شکر میں گر گئی ہیں۔ اب سنیے شہادت حسین، سنیے سب سے دردناک شہادت سنیے۔ بھئی دیکھیے جب کوئی جاتا تھا نا تو اسے حسین رخصت کرتے تھے، اب حسین جا رہے ہیں لیکن حسین کو رخصت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ذوالجناح پر سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ حسین جا رہے ہیں اور بیویاں تنہا ہو رہی ہیں۔ جناب سکینہ نے کہا بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیں جیسے یتیموں کے سر پہ رکھتے ہیں۔ یہ حسین تاریخ انسانی کا واحد باپ ہوگا جس نے زندگی میں بیٹی کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا۔ جانتے تھے کہ آج تو ہاتھ سر پہ رکھ رہے ہیں، کل سے ہاتھ رخسار پر ہوں گے۔ امام حسین میدان پہنچے۔ امام حسین مظلوم ہیں لیکن امام حسین مجبور نہیں ہیں، تلوار نیام سے نکالی، کہا اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 روز کا بھوکا ہے، اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 روز کا پیاسا ہے۔ ارے تم نے میرے عباس کو مار دیا، ارے تم نے میرا علی اکبر مار دیا، ارے تم نے میرا علی اصغر شہید کر دیا۔ ایسے لڑ رہے تھے، فوج یزید الحفیظ الامان پکار رہی تھی، حسین تنہا، فوج ہزاروں، لیکن کسی کی جرت نہیں تھی قریب آنے کی۔ یہاں تک کہ جب حجت تمام ہو گئی کہ حسین کو مجبور نہ سمجھنا، یہاں تک کہ ایک لمحہ آیا جب آپ نے تلوار کو نیام میں رکھا، اب فوجوں نے پھر سے حملہ کیا، پلٹی بھی فوجیں، بھاگی بھی فوجیں پلٹی واپس آئیں۔ کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے پتھر اٹھا لیا۔ حسین زخمی ہوتے چلے گئے، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ ہرملا نے ایک تیر اس انداز سے مارا کہ وہ آپ کے سینے سے نہ نکل سکتا تھا، آپ نے وہ تیر پشت سے نکالا۔ امام نے اب فوج تذبذب میں ہے کہ امام حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے ہیں، کہ یہاں تک کہ ایک ملعون نے کہا، یہ شہادت حسین کا مختصر بیان ہے، سنیے کیا ترکیب اس نے بتائی یہ دیکھنے کے لیے کہ حسین میں ابھی جان باقی ہے یا نہیں۔ شمر ملعون نے کہا ایسا کرو، ارے میں بتاتا ہوں کہ حسین میں جان باقی ہے یا نہیں، کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی قریب جانے کے لیے۔ اس نے کہا میں بتاتا ہوں۔ شمر نے کہا ایک کام کرو، یہ جو گھوڑے ہیں نا ان گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دو، خیموں میں سیدانیاں ہیں، اگر حسین زندہ ہوں گے تو حرکت کریں گے۔ خیموں کی طرف رخ موڑا گیا گھوڑوں کا، حسین نے حرکت کی، کہا اے فوجے بے حیا حسین زندہ ہے۔ اس عالم میں حسین نے نماز ادا کی۔ شمر آگے بڑھا، سینے پر آ کر بیٹھ گیا، داڑھی کو پکڑ لیا۔ حسین نے دستوں پا سمیٹ لیے تھے، حسین کی سانسیں رک گئی تھی، مگر آپ اپنی نیم کھلی آنکھوں سے بھی بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ تیر ستم چلا۔ میدان کربلا میں آواز بلند ہوئی، حسین قتل کر دیے گئے ہیں، حسین ذبح کر دیے گئے ہیں۔ جناب زینب دیکھ رہی تھی۔ آج بھی کربلا معلیٰ میں روضہ امام حسین کے سامنے ایک مقام موجود ہے جسے تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے، کہ جہاں جناب زینب نے کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھا، ذوالجناح خون میں تر واپس آیا، اور جناب سکینہ نے امام حسین کی بیٹی نے ایک ہی سوال پوچھا، بس اتنا بتا دے
کہ میرے بابا کو پہلے پانی پلایا تھا یا نہیں. حسین شہید ہو گئے. اب چونکہ آج پوری داستان کا بیان ہے نا تو کوئی واقعات زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. حسین شہید ہوئے ہیں اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا. نہیں, ظلم کے ایک نئے باپ کا آغاز ہو گیا. کیا مطلب؟ حسین شہید ہوئے ہیں, امام حسین کا لباس تک لوٹ لیا گیا, ہاتھ کی انگشتری تک لوٹ لی گئی. روایات میں ہے کہ ایک شقی نے انگشتری لوٹنے کے لیے انگلی کاٹ دی. لاشیں بے گورو کفن پڑے رہے, یہاں تک کہ نال بندی کر کے امام حسین کی لاش پر باقاعدہ نال بندی کر کے لاش حسین پر گھوڑے دوڑائے گئے. ہاں یہ الگ بات کہ گھوڑے تو دوڑے لاشیں شبیر پر, مگر تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا. اور اب وہ منظر آیا, وہ قیامت کا منظر آیا. کیا منظر آیا؟ اب ایک نئی کربلا کا آغاز ہو رہا ہے. اب فوج اشقیاء امام حسین کو شہید کرنے کے بعد اب یہ فوج خیام کی جانب بڑھتی ہے, یہ فوج خیموں کی جانب بڑھ رہی ہے. بیبیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی. خدا کی قسم اس ایک جملے میں جو میں نے ادا کر دیا, یہ ایک جملہ مصائب کے لیے کافی ہے. بیبیوں کے آل رسول کے خانوادہ رسول کی خواتین کے سروں سے چادریں چھین لی گئی. کس طرح چھینی گئی ایک اور دردناک داستان ہے, اس کو بیان نہیں کر رہا ابھی. خیام کو آگ لگا دی گئی. آج رات یعنی کہ 10 محرم الحرام جب کل آئے گی, خیموں کے جلنے کے بعد کھلے ہوئے صحرا میں اہل حرم نے شام غریبہ گزاری. 10 محرم گزر گئی. آگے بڑھتے ہیں. 11 محرم, جب 11 محرم کو سوئے شام سے دھارے, جب 11 محرم کو سوئے شام سے دھاری, دریا کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری, عباس نہ مر جائے بھتیجی یہ تمہاری, ایک کوزہ لیے دشت میں آئی ہے سکینہ. 11 محرم ہے اور اب آل رسول پر ایک ظلم کا نیا پہاڑ ہے. اب کیا کیا گیا ہے؟ وہ کہ جن کے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا ہے, اب ان کو قیدی بنا کر کوفے لے کے جایا جا رہا ہے, کربلا سے کوفہ. اور آپ کو یاد ہے نا کہ جناب زینب کبریٰ علی کی بیٹی شہزادی تھی کوفے کی. اور اب جب یہ قافلہ جا رہا ہے کوفے تو کس عالم میں جا رہا ہے؟ اس عالم میں جا رہا ہے کہ نوکے نیزہ پر سارے شہیدوں کے سر بلند ہیں. بے سر لاشوں کو بنی اسد کے لوگوں نے دفنا دیا. شہیدوں کے سر اب کوفہ پہنچے, شہیدوں کے سر کوفہ پہنچے, ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے. کون ابن زیاد؟ آپ کو یاد ہے نا, حضرت حر نے یہی کہا تھا کہ میں ابن زیاد کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. ابن زیاد نے, یعنی ظلم یہاں ختم نہیں ہوا, ظلم آگے بڑھتا ہے. ابن زیاد نے سر حسین کے ساتھ بے ادبی کی جسارت کی. وہ ایک, اللہ اکبر, وہ ایک چھڑی سے آپ کے لبو دندان پر ضرب لگانے لگا. یہ گستاخی دیکھ کر زید بن ارقم صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہا نہ گیا. کہنے لگے ارے یہ وہ لب ہے جس پر میں نے خود رسول خدا کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے. ابن زیاد غصے میں کہنے لگا ارے اگر مجھے تمہاری عمر کا لحاظ نہ ہوتا نا تو میں تمہیں بھی ابھی قتل کر دیتا. بہرحال وہ لعنت ملامت کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. اب اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا. لٹا ہوا قافلہ, جہاں کی شہزادی تھی زینب, وہاں کا اب عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے کہ لوگ تماشائی بن کر بیٹھے ہیں, جیسے کوئی تماشا ہو رہا ہے, لوگ انتظار کر رہے ہیں. اور ان لوگوں میں سے بعض کو اصل واقعے کا پتہ ہے اور بعض بے خبر ہیں, حکومت کے بیان پر اعتبار کر رہے ہیں. حکومت نے کیا کہا تھا؟ حکومت نے کہا تھا آپ سوچئے, حکومت نے کہا تھا مخالفین اسلام کی ایک جماعت کو ہم نے پسپا کر دیا ہے. مخالفین اسلام ڈکلیئر کر دیا تھا. حکومت نے کہا تھا یہ مخالفین اسلام جن کو ہم نے مار دیا ہے نا, یہ ان کے گھر والے جو گرفتار ہو کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال اب آپ یہ منظر سوچئے, شادیانوں کی آوازوں کے ساتھ اہل بیت رسول کا لٹا ہوا قافلہ
کوفے میں داخل ہوا. آگے آگے شہیدوں کے سر ہیں, آگے آگے شہداء کے سر, پیچھے پیچھے اسرائے آل محمد. پھر ابن زیاد نے دربار میں پسماندگان حسین کی حاضری کا حکم دیا. ابھی کوفے پہنچے تھے, اب دربار کوفہ پہنچے ہیں. ابن زیاد بیٹھا ہے, سب کو لایا گیا. اور یہ بدبخت, اللہ اکبر, اب ابن زیاد علی کی بیٹی سے جناب زینب کبریٰ کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے, زبان کانپ جائے منظر سوچتے ہوئے. ابن زیاد جناب زینب کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے, یہ کون ہے؟ بتایا کہ ارے زینب بنت فاطمہ ہے. ملون کہتا ہے, اب آپ یہ مکالمہ سنیے, ملون کہتا ہے خدا کا شکر, خدا کا نام, خدا کا شکر ہے اس نے, نعوذ باللہ, اس نے تم لوگوں کو رسوا کیا, تمہیں قتل کیا, تمہارا جھوٹ ظاہر کر دیا. علی کی بیٹی نے جواب دیا, حمد ہے اس خدا کی جس نے ہم کو عزت دی محمد مصطفیٰ کے ساتھ اور ہمیں پاک و پاکیزہ قرار دیا. یہ خطبات جناب زینب کبریٰ ہیں کہ جنہوں نے تلاطم برپا کیا تھا. رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق ہو, رسوا وہ ہوتا ہے جو فاجر ہو. اس بدبخت کو اب بھی تسلی نہیں ہوئی, جناب زینب کبریٰ کا دل دکھانے کے لیے کہتا ہے, دیکھا تم نے اللہ نے تمہارے بھائی اور دیگر عزیزوں کے ساتھ کیا کیا, کیا گزری ہوگی جناب زینب کے دل پر. مگر متانت کے ساتھ جواب دیا, ارے میں نے تو اچھا ہی دیکھا, وہ خاصان خدا تھے جن کے لیے شہادت کا درجہ لکھ دیا گیا تھا, اور وہ اپنے پیروں سے چل کر قربان گاہ کی طرف گئے. اور وہ دن بھی دور نہیں ہے جب پیش خدا تیرا اور ان کا مقابلہ ہوگا اور تجھ کو اپنے کرتوت پر جواب دینا ہوگا. اب یہ بدبخت ابھی بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی. اب یہ فرزند امام حسین جو شہید نہیں ہوئے تھے کربلا کے میدان میں, یعنی کہ امام زین العابدین, اب یہ امام زین العابدین کی طرف متوجہ ہوا, کچھ گفتگو کی, یہاں تک کہ کہتا ہے علی ابن حسین کو قتل کر دیا جائے. ابن زیاد کا دربار ہے کوفے میں, حکم جاری کر رہا ہے زین العابدین کو قتل کر دیا جائے. علی کی بیٹی دوڑی, بھتیجے سے لپٹ گئی اور کہا مجھے بھی ان کے ساتھ ہی قتل کر دو. جناب زینب کے اس انداز کے بعد وہ اپنے ارادے سے باز آیا, کہنے لگا اچھا رہنے دو, ان عورتوں کو پھر یہی لے کر جائے گا. بیمار کربلا نے, زین العابدین نے ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا, ابن زیاد مجھے موت سے ڈراتا ہے, جانتا نہیں ہے قتل ہونا ہماری عادت ہے, شہادت ہماری سعادت ہے. دربار ابن زیاد میں آواز سید سجاد گونج رہی تھی, یہاں تک کہ دربار برخاست کر دیا گیا. آگے بڑھتے ہیں. اب کیا ہوا؟ دربار برخاست کر دیا گیا, لیکن ایک اگلی قیامت ٹوٹی اہل حرم پہ. کیا؟ اہل حرم کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا گیا. یعنی پہلے کربلا کے مسائل دیکھے, پھر بازاروں اور دربار دیکھا, اب اسیری کے ایام شروع ہو رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. دوسرے دن یہ سب قید ہیں, اور دوسرے دن ابن زیاد بدبخت کے حکم سے سر امام حسین کو کوفے کے کوچوں, بازار اور تمام قبائل میں گھمایا گیا. دن گزرتے گئے, یہاں تک کہ کچھ دن اور گزرے, اسی انداز سے کچھ وقت گزرا, یہاں تک کہ اب یزید نے حکم دیا کہ قیدیوں کو دمشق روانہ کر دو. تو کربلا سے آئے ہیں کوفہ, کوفے میں گئے ہیں ابن زیاد کے دربار میں, دربار کے بعد قید ہوئے ہیں, اور اب اگلا حکم یہ ہے کہ انہیں شام لے کر آؤ, دمشق لے کر آؤ. ایسا ہی کیا گیا. اب یہ قافلہ جو کربلا سے کوفہ آیا تھا, اب کوفے سے شام جا رہا ہے, اور کس عالم میں جا رہا ہے؟ اس عالم میں جا رہا ہے کہ نیزوں پر سر ہیں, عابد بیمار کی گردن میں توق ہیں. جان بوجھ کر عراق سے دمشق جانے کا وہ راستہ اختیار کیا گیا جس میں آبادیاں زیادہ پڑتی تھیں. قافلہ شام پہنچا, وہاں کے بازار خاص اہتمام سے سجائے گئے تھے. پہلے کوفہ, اب شام. مجمع اتنا تھا کہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی داخل ہونے کے باوجود کہیں زوال کے وقت دربار پہنچ سکتے تھے. اب آپ یہ شام کے واقعہ سن رہے ہیں نا, تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امام زین العابدین سے پوچھا گیا تھا کہ پورے واقعہ کربلا میں سب سے سخت لمحہ کون سا تھا. یہ سوال تو بظاہر بڑا مشکل ہے کہ جناب علی اکبر شہید ہوئے, جناب علی اصغر شہید ہوئے, حسین کس انداز سے شہید ہوئے, کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن سید سجاد کا ایک ہی جواب تھا, الشام الشام الشام. تو یہ شام کے واقعات ہیں. پروپیگنڈے کے نتیجے میں اہل شام آل محمد سے ناشنا ہو چکے تھے. یہی بتایا گیا تھا کہ یہ تو باغیوں کی جماعت ہے, دشمنان, نعوذ باللہ, دشمنان اسلام.
کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ شام داخل ہو رہا تھا نا تو یزید اپنے محل کی چھت سے نظارہ کر رہا تھا. جو ہی اسے شہداء کے سر نظر آئے تو کہتا ہے آج میں نے اپنے سارے قرضے وصول کر لیے. قافلے کو دربار شاہی کے قریب روک دیا گیا. اللہ اکبر. نبی کی نواسی ہیں, علی کی دلاری ہیں, دربار میں ہیں. علی کی بیٹی کھڑی ہوئی اور وہ خطبہ دیا کہ یزید کے دربار کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا. طویل خطبہ دیا جس میں یہ بھی کہا صرف اس کا ایک جملہ سن لیجئے. کہا کیا, اور آپ یہ سنیے, یہ سوچئے, یہ ایک خاتون ہے جو اتنے سارے مصائب سہ چکی ہیں, جو سفر در سفر کر چکی ہیں, اور اب ان کی جرت دیکھیے, یزید کے دربار میں کہتی ہیں کیا اسلامی غیرت اس کی متقاضی ہے کہ تو اپنی عورتوں بلکہ اپنی کنیزوں تک کے لیے پردے کا اہتمام کر اور رسول کی نواسیوں کو قید کر کے در بدر پھرائے. یہ تو اور جناب زینب کبریٰ کہہ رہی یزید سے, ارے یزید یہ تو انقلاب زمانہ نے یہ نوبت پہنچا دی ہے کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں, ورنہ میری نظروں میں تیری اتنی بھی وقت نہیں ہے. ارے میں تو تیری سرزنش کو بھی اپنے لیے مصیبت خیال کرتی ہوں. یزید کی ان گستاخیوں کو دیکھ کر اب اہل دربار کی ہمتیں بھی بڑھ رہی تھی. وہ دیکھ رہے تھے نا کہ یزید کیا کر رہا ہے. ایک چھوٹا سا یہ واقعہ سنیے, اور یہ ہلا دینے کے لیے, یہ تڑپا دینے کے لیے, یہ رلا دینے کے لیے کافی ہے کہ آل رسول کے ساتھ کیا ہوا. یزید کے دربار میں یزید کی گستاخیاں دیکھ کر ایک شامی کھڑا ہوا, کہنے لگا یزید ایک سیدانی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا فاطمہ بنت حسین کی طرف کہ اسے میری کنیزی میں دے دے. یہ سننا تھا کہ آپ کانپنے لگی. پھوپھی جناب زینب سے لپٹ گئی. جناب زینب نے بچی کو تسلی دی اور بلند آواز سے کہا کیا کہتا ہے, تو مر بھی جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. مکالمہ ہوا. یزید نے پہلے تو اس پر بہت اصرار کیا کہ میں ایسا کرنے پر قادر ہوں اور ایسا کروں گا, مگر بالآخر جلال حیدری کے آگے ڈھیر ہو گیا اور اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا. اب یزید کا امام زین العابدین سے مکالمہ ہوا. قصہ مختصر, ان خطبوں کی وہ طاقت تھی کہ ان خطبوں سے انقلاب برپا ہونے لگا. ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو. اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو. خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی, اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. اب کربلا کی تاریخ تبدیل ہو رہی ہے. ان خطبوں سے انقلاب برپا ہونے لگا. جس انداز سے اہل بیت کھلے عام یزید کو چیلنج کر رہے تھے, اور دوسرا اہل بیت کے اس رویے سے لوگوں کے سامنے حقیقت آنے لگی جو اس سے پہلے واقعاً یزید کے اس پروپیگنڈے کو سچ سمجھ رہے تھے کہ باغیوں کا ایک گروہ ہے جسے لایا گیا ہے. یزید کو بھی اب اس کا احساس ہونے لگا. بس داستان اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. یزید کو بھی اس کا احساس ہونے لگا, سمجھنے لگا کہ ارے خود میرے دربار میں ہر شخص مجھے مجرم سمجھ رہا ہے. یہاں تک کہ اب لوگ کھلے عام یزید کی مخالفت کرنے لگے. یزید کی بیوی دربار میں نکل کر آئی کہ اے رسول کی بیٹی, فاطمہ کے لال کا سر, اور اس طرح ملک میں بے چینی کے آثار نظر آنے لگے. بالآخر یزید کو مجبوراً اہل بیت کو رہا کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا. جب یہ فیصلہ ہوا, جناب زینب نے کہا رہے ہم تو اپنے پیاروں کو رو بھی نہیں سکے ہیں, ہمیں ایک مکان, ایک جگہ دی جائے جہاں ہم رو تو لیں اپنے پیاروں کو. وہاں پہلی اس طرز کی محفل ہوئی. کہاں سے چلے تھے؟ مدینے سے. آغاز میں عرض کی تھی مدینے سے مدینے تک. مدینے سے مکہ, مکے سے کوفہ جانا تھا, پھر نہیں گئے, پھر کربلا, پھر کربلا سے کوفہ, پھر کوفہ سے شام. اب کہا گیا کہ انہیں واپس مدینے پہنچانے کا انتظام کیا جائے. قافلہ دوبارہ مدینے جا رہا ہے. اب آپ سوچئے دنیا کا کوئی سفر ہو جہاں 10 لوگ جائیں اور واپس 8 لوگ آئیں, اور 2 کی کسی نیچرل کاز کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ہو, تو یہ 8 جب واپس آ رہے ہوں گے تو ان کو سب یاد آ رہا ہوگا نا کہ ابھی ساتھ گئے تھے تو وہ باقی 2 بھی ساتھ تھے, اب وہ نہیں ہے. یہاں 2 کی بات نہیں ہے, یہاں 72 کی بات ہے. یہاں جناب سکینہ بھی نہیں ہے اب اس قافلے میں. اور یہاں کیا کیا ہوا ہے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں, آپ سب نے سن لیا. کیا کیا یاد آ رہا ہوگا جناب زینب کبریٰ کو؟ قافلہ دوبارہ مدینے جا رہا ہے. آپ کو یاد ہے نا یہ قافلہ کس شان سے روانہ ہوا تھا؟ ابتداً عرض کیا تھا میں نے کہ جناب زینب کو کس انداز سے سوار کرایا گیا تھا. بہرحال قافلہ مدینے پہنچا.
لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا. مدینے میں کوہرام برپا تھا. داستان کربلا ختم ہو رہی ہے. بس مدینے سے آغاز کیا تھا, روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز کیا تھا کہ امام حسین وہاں پر گئے تھے اور کیا کہا تھا. بس روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی اس داستان کربلا کا اختتام کرتے ہیں. جناب زینب کبریٰ اب گئیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر, اور کیا کہا. بس آپ یہی یوز ان اشعار کی صورت میں سن لیجئے, اور داستان کربلا انہی اشعار پہ تمام. روضے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے, کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے, رو کر پکاری نانا میں یہ فریاد لائی ہوں, ارے میں چھوڑ کر حسین کو جنگل میں آئی ہوں. اب جناب زینب کبریٰ نانا نانا کہہ کر رسول خدا کو مخاطب کر رہی ہیں اور داستان کربلا سنا رہی ہیں. کیا کہہ رہی ہیں جناب زینب کبریٰ؟ کہتی ہیں نانا ہمارے گھر کا سب اسباب لٹ گیا, نانا ہمارے سر پہ نہ باقی رہی ردا, نانا ہزار طرح جفا کی لعینوں نے خیموں میں ہائے آگ لگا دی لعینوں نے. نانا عجیب سانحے ہم پر گزر گئے, رنج و علم نے گھیر لیا ہم جدھر گئے. نانا خدا کے گھر میں, مکہ چھوڑا تھا نا, نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو اما ملی, بھائی نے شہر چھوڑ کے جنگل کی راہ لی, اور نانا شہید ہو گئے بھائی کے جانثار. یہ جناب زینب کبریٰ کا مرثیہ ہے سرکار دو عالم کے روضے پر. نانا شہید ہو گئے بھائی کے جانثار, ایک ایک کر کے مر گئے اصحاب وقار. نانا بلا کے بن میں قیامت کا رن پڑا, بھائی سے بھائی باپ سے بیٹا بچھڑ گیا. نانا تمہاری شکل کا فرزند ایک جو تھا جناب علی اکبر, کھا کر سنا جگر پہ وہ محروبی چل بسا. نانا شقی کے تیر سے اصغر ہوئے شہید, ایسا ہوا نہ ہوگا جہاں میں ستم شدید. ارے نانا زمین کرب و بلا لال ہو گئی, قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی. نانا کٹا کے شانوں کو عباس مر گئے, غربت نے بھائی جان کو بے آس کر گئے. نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں, کونوں مکاں پہ چھا گئیں غم کی اداسیاں. نانا حرم حسین کے بازار میں گئے, ہم سر برہنہ کوفے کے دربار میں گئے. نانا تمہاری آل گئی لٹ کے شام نے, اور یہ پہنچی علی کی بیٹیاں دربار عام میں. نانا اسیر صاحب تطہیر ہو گئے, ہم لوگ شہر شام میں تشہیر ہو گئے. نانا اسیر 12 تھے اور ایک تھی رسن, باندھے گئے تھے مثل گنہگار خستہ تن. نانا ہم اپنے حال پہ روتے تھے زار زار, نانا ہمارے حال پہ ہنستے تھے بدشعار. ایک ایک کا نام پوچھتا تھا بانی ستم. آپ نے سنا تھا نا کہ ان سے پوچھا تھا یہ کون ہے, جناب زینب کی طرف اشارہ کر کے. ایک ایک کا نام پوچھتا تھا بانی ستم. نانا بتاتا جاتا تھا شمرے جفا ستم. کیا بتاتا تھا؟ یہ زینب ہنسی ہیں, وہ کلثوم دل فگار. ارے انگلی اٹھا اٹھا کے دکھاتا تھا نابکار. نانا عجیب حال ہمارا تھا اس گھڑی, ایک بی بی پیچھے دوسری بی بی کے چھپتی تھی. اس وقت تھر تھری سی میرے تن میں پڑ گئی, صد حیف ہے زمین میں زینب نہ گڑ گئی. اور اتنے میں ایک شامی نے نانا غضب کیا. آپ نے واقعہ سنا ہے ابھی, کیا سیدانی کو کنیزی میں اس نے طلب کیا, ہوتی تھی لاکھ ذلتیں ہم دیکھتے رہے, ہنس ہنس کے تازیان ستم جھیلتے رہے. تو نانا تباہ ہو کے ہم آئے ہیں شام سے, ایک داغ نو سکینہ کا لائے ہیں شام سے. اب تک ہے نیل رسی کے شانوں کو دیکھ لو, نانا ہمارے تن پہ نشانوں کو دیکھ لو. بس آخری شعر اور داستان تمام, کل روز عاشور کا بیان ہوگا. بس ختم کر نثار یہ غمناک داستان, روئے ہیں اس ستم پہ زمین اور آسمان.